بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عظمیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں کچن ود عظمیٰ۔ تو آج ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں، تو آپ لوگ بس میرے ساتھ بنے رہیں، دیکھتے رہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ چلے گا اور بہت مزہ آنے والا ہے جہاں ہم جا رہے ہیں۔ تو میری ویڈیو پوری دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا۔ تو یہ پارک ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ یہ ہمارے گھر کے سامنے پارک ہے۔ تو بس میں اب نکل گئی ہوں کیونکہ میرے بیٹے نے، دونوں بیٹوں نے، عمار نے اور حمزہ نے، کام سے جانا تھا کیونکہ آج منڈے کا دن تھا، تو کام سے جانا تھا تو وہ نہیں رک سکے، تو ہمارے پاس گاڑی اویلیبل نہیں تھی۔ تو یہ میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر۔ بس ایک پارک کا فاصلہ ہے، تھوڑا سا پارک کراس کریں اور تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے تو میری امی کا گھر آ جاتا ہے۔ تو بس میں ادھر ہی پارک کراس کر رہی تھی، میں اور میری بیٹی ساتھ تھے اور دونوں بچے میرے ادھر چلے گئے تھے۔ ہم صرف 4 لوگ تھے، نہ ان کے بابا تھے اور نہ عمار حمزہ تھے۔ تو بس بیٹھے بٹھائے میرے بھائی کا پروگرام بنا، مجھ سے چھوٹا بھائی ہے، تو اس کا پروگرام بنا کہ ہم لوگ چلتے ہیں، تھوڑا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا گرمی بھی بہت تھی۔ تو بس یہ میں امی کے گھر آ گئی ہوں، یہ میرے بھائی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، وہ چھوٹی گاڑی بھی میرے بھائی کی ہے اور یہ بڑی گاڑی بھی میرے بھائی کی ہے۔ اور ہم یہ لوگ بیٹھ گئے تھے، ہم لوگ بھی بیٹھ گئے، تو ہم لوگوں نے مینیج کر کر آ کے ہم بیٹھے۔ تو میرے بھائی کے، میری جو بھابھی ہے اس کی بہن کے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے، ان کی بھی گاڑی تھی، تو ہم سب ایک دوسرے کی گاڑی میں مینیج کر کے بیٹھ گئے اور ہم وہاں سے نکل پڑے۔ تو بس راستے میں ہم لوگ بڑے خوش تھے، بچے وغیرہ بھی بہت خوش تھے، گرمی اتنی تھی، گرمی کا کوئی حساب نہیں تھا، گرمی کا، گرمی بہت تھی۔ تو بس اسی لیے بیٹھے بٹھائے پروگرام بن گیا کہ تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ تو منڈے کا دن تھا، آپ کو پتہ ہے سب بزی ہوتے ہیں منڈے میں، لیکن منڈے والے دن، لیکن پھر بھی بیٹھے بٹھائے بچوں نے شور کیا، بھتیجی بھتیجوں نے، تو ہم نے پروگرام بنا لیا۔ یہ میرے آگے بھائی بھابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور چھوٹی بھاوج ہے میری، اور بچے ہیں ان کے ساتھ۔ ان کی گاڑی میں میں بیٹھی تھی ساتھ بچوں کے، اور دوسری گاڑی میں میرے بیٹی اور جو عباد بیٹھے تھے، میرے مطلب جو ہمارے ایڈیٹر صاحب ہیں، اور جو میرے بھائی کی سالی کی گاڑی تھی اس میں میرا چھوٹا بیٹا حنین بیٹھا تھا۔ تو بس ہم لوگ جا رہے تھے، آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیے گا، بہت مزہ آنے والا ہے آگے آگے جا کے۔ ابھی یہ تھوڑی سی سفر کی ویڈیو بنی ہے، تو میں نے کہا چلیں جب تک میں آپ سے تھوڑی سی بات بھی کر لوں اور بتا بھی دوں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں بتانا نہیں چاہ رہی، میں نے کہا آپ لوگ دیکھیں گے، ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ بھی انجوائے کریں گے اور ہم بھی انجوائے کریں گے۔ یہ دیکھیے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور ہم نے گاڑی پارک کر دی ہے۔ میں گاڑی میں سے اتر گئی تھی کیونکہ مجھے ویڈیو بنانی تھی۔ تو یہ تینوں گاڑیاں ہماری ہیں، 2 میرے بھائی کی ہیں اور وہ جو گرے کلر کی ہے وہ میرے بھائی کی سالی کی ہے۔ تو بس میں اس کو بھی اپنا بھائی کہتی ہوں، میرے بھائی ہیں، یہ بھی چھوٹا ہے، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں یہ بھی، اور مجھے اپنے بہنوں کی طرح ہی ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اپنے بہنوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ تو میں بھی ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں۔ ان کا نام وقاص ہے اور اس کی بیوی کا نام ہے نشا، میرے بھائی کی سالی کا نام۔ تو بس ہم لوگوں میں بالکل بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرے بھائی کی سالی ہے، ہم لوگ اس طرح بیٹھتے اٹھتے ہیں، بہت بہت محبت ہے ہم لوگوں میں، آپس میں اس طرح ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں۔ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں فضیل، اترے ہیں یہ گاڑی سے، اور یہ ہیں وقاص صاحب ہیں، یہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں نے آگے بتایا آپ کو ان کا نام وقاص ہے، اور ریڈ کلر کی گاڑی میں بھی، اور ریڈ کلر کی ٹی شرٹ میں بھی میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ میری جنت جا رہی ہیں، سمجھ جائیں جنت کون ہے، یہ میری جنت ہے، میری ماں ہیں یہ۔ تو ہم ان کو ہر جگہ لے کے جاتے ہیں ساتھ، ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں، کبھی کہتی بھی ہیں کہ نہیں تم لوگ چلے جاؤ ہم نہیں جا رہے، تو لیکن ہم لوگ ان کو ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر آنے کے لیے کہی تھی کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اندر سردی بہت ہوگی، لیکن ہم نے کہا نہیں گرمی بہت ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ میرے بھائیوں کو زندگی دے، وہ بھی امی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے۔ یہ ہے میرے چھوٹے بھائی فضیل۔ تو بس اس کی فیملی اس طرف ہے، تو میں پوچھ رہی تھی کہ کدھر ہیں سب، میری چھوٹی بھابھی اور اس کے بچے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، تو وہ لوگ اس طرف سے آ رہے تھے، میری بیٹی اور یہ لوگ سب اس طرف سے آ گئے تھے اور ہم لوگ اس طرف سے ہو لیے تھے۔ تو ہم پہنچے ہیں ونٹر لینڈ۔ اب آپ اندازہ لگائیں گرمی اتنی ہے اور ونٹر لینڈ میں آپ آنے کا مزہ کتنا ہوتا ہے، کتنا دوبالا ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا۔ تو یہ ہم آ گئے ہیں ونٹر لینڈ، اب ہم انٹر ہو چکے ہیں اندر، سارے ایک ایک کر کے 1 بائی 1 اندر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں چیکنگ وغیرہ ہو رہی تھی، تو بس ہم لوگ تو ایسے ہی چلے گئے تھے۔ بہرحال میرے بھائی نے اپنا پرس وغیرہ رکھا اندر۔ یہ میری بھتیجی ہے، ایشال نام ہے اس کا، چھوٹی بھتیجی ہے، مجھ سے چھوٹے بھائی کی، یہ جو ریڈ کلر کی شرٹ پہنا ہوا ہے یہ میرا بھائی ہے، اس کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ اس کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ یہ جو بیٹی آگے کھڑی ہے اس کا نام انوشا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، بڑی بیٹی ہے۔
تو وہ کہنے لگی بابا لائیں میں ٹکٹس لیتی ہوں. تو بس وہ ٹکٹس وغیرہ لینے لگے. میں نے بھی اپنی ٹکٹس جو ہے لینے کے لیے اپنے بھائی کو ہی بول دیا تھا کہ آپ ہی لے لیں ٹکٹ, میں کیا آگے بڑھوں گی, کیونکہ بات کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس وجہ سے وہ بھی نہیں آگے بڑھ پایا. یہ ہم نے ٹکٹس وغیرہ لے لی, ساتھ میں ہم نے یہ پریمیم ٹکٹ لی تھی ہم نے, کیونکہ ہماری جو ویسے تو 1500 تھا, ایک گھنٹے کا 1500 تھا, لیکن ہم نے پریمیم میں لیا تو ہمیں 2500 کا پڑا ایک ٹکٹ نا, پر ہیڈ 2500 روپے پڑا. تو ہم نے پریمیم میں لیا تھا. پریمیم میں یہ حساب تھا کہ اگر ہم 2:30-3 بجے اندر گئے ہیں تو ہم 12 بجے تک کا ہمارا فری تھا, ہم اندر باہر ہو سکتے تھے, تھوڑی دیر باہر آتے تھوڑی دیر اندر ہوتے ہو سکتے تھے. لیکن جو 1500 کا ٹکٹ تھا وہ 1 گھنٹے کا تھا. تو وہ 1 گھنٹے میں ہم لوگوں نے سوچا کہ 1 گھنٹے میں ہم کتنا, ابھی جائیں گے تھوڑی دیر بیٹھیں کریں گے تو 1 گھنٹہ پورا ہو جائے گا, تو انجوائے بھی نہیں کر پائیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پریمیم ہی لے لیتے ہیں. تو اس لیے ہم سب نے ڈیسائیڈ کر کے پریمیم لیا. پر ہیڈ ہمیں 2500 کا پڑا, ہم نے آپ کو پہلے بتایا. تو یہ تھا کہ میرے 4 تھے تو میرے 10,000 روپے سب کے تقریباً, سب نے ٹکٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے لیے, تو سب لگے ہوئے تھے, انجوائے کر رہے تھے, بڑا مزہ آ رہا تھا. لیکن جس جگہ بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ بڑی گرمی تھی, بہت زیادہ گرمی تھی. یہ میری بھتیجی ہے, چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے, اس کی بھی 2 بیٹیاں ہیں. یہ چھوٹی سی ہے, اس کا نام ہے نبیشہ, اور یہ بڑی تیز ہے. کبھی میں اس کی ویڈیو بھی بنا کے اپلوڈ کروں گی. یہ بہت تیز ہے, بہت بولتی ہے اور بہت زیادہ تیز ہے. تو یہ سب سے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے. میرے ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں اور میں ایک اکیلی ہی بہن ہوں. تو ہم نے انہوں نے ہم سے سارے یہ جو ہینڈ بیلٹ ہیں یہ لے لیے تھے, تو یہ خود ہی ہم کو پہنا رہے تھے. تو ہم لوگ سب پہن کے ایک سائیڈ میں ہو گئے تھے. تو بس سب لوگ اسی چکر میں لگے ہوئے تھے کہ بھئی اب اندر جانا ہے, بس بہت ایکسائٹیڈ تھے سارے کہ بھئی اندر جانا ہے, آؤٹنگ ہو رہی ہے. کیونکہ جس دن ہم لوگ گئے ہیں منڈے والے دن کراچی میں بہت زیادہ گرمی تھی, بہت زیادہ. ویسے تو کراچی میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے. اب جا کے کہیں تھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے, لگ رہا ہے کہ اب بارشیں شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ہوا بھی چل رہی ہے, ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہے. اور آج صبح ہلکی ہلکی فوار سی بھی پڑی تھی, لیکن وہ بات نہیں ہے. ابھی گرمی میں وہ کمی نہیں آئی ہے جو آنی چاہیے. بہت زیادہ گرمی ہے, بہت انلمیٹڈ گرمی ہو رہی ہے, ناقابل برداشت گرمی ہو رہی ہے. تو بہرحال ٹائم نکل رہا ہے, بہت اچھا ٹائم نکل رہا ہے. تو سب لوگ اسی چکر میں لگے ہوئے تھے. میری چھوٹی بھتیجی حمیسہ یہ بھی آگے کھڑی ہوئی تھی کہ یہ انکل مجھے بھی باندھیں. تو بس کوشش یہی تھی کہ جلدی جلدی بس ہم لوگ اندر جائیں. تو بس آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, شیئر کریں, اور اسکپ نہ کیجیے گا, پوری ویڈیو دیکھیے گا. آپ کو بہت مزہ آئے گا. جب ہم ونٹر لینڈ کے اندر جائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے, بہت زیادہ مزہ آئے گا, کیونکہ سب طرف برف ہی برف تھی اور بہت مزہ آتا. ہم ایگزٹ کی طرف کھڑے ہو گئے تھے جا کے, انٹری اس طرف سے تھی, لیکن ہم لوگوں نے پڑھا نہیں تھا. تو وہ بولتے ہیں نا, جب پکنک میں جاؤ تو یا آؤٹنگ وغیرہ کے لیے جاؤ تو بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں سارے, بڑا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہم لوگ ادھر کھڑے ہو گئے تھے, ایگزٹ کی طرف کھڑے تھے, انٹری کی طرف نہیں تھے. پھر وہ ایک لڑکا آیا, اس نے کہا آپ لوگ ادھر آئیں, اس طرف آئیں. تو ہم لوگ خود بھی ہنسنے لگے. سارے پڑھے لکھے تھے لیکن کسی نے اوپر پڑھا نہیں. تو بڑا اچھا لگا تھا. یہ جو LED وغیرہ لگی, ہم لوگ باہر کھڑے ہو کے پلان کر رہے تھے ہم بھی اس طریقے سے LED, مطلب اس طریقے سے ویڈیو بنائیں گے تاکہ ہم لوگوں کا بھی LED وغیرہ میں آئیں. تو بس اب ہم انٹر ہونے لگے اندر, سارے ایک 1 بائی 1 سارے جا رہے تھے. یہ انٹری تھی تو سب جا رہے تھے اندر. جب ہم اندر پہنچے تو اندر توبہ استغفار, گرمی کا کوئی عالم نہیں تھا. باہر سے زیادہ اندر گرمی تھی, اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں گرمی تھی بہت زیادہ. جب اندر گئے تو اندر جاتے ہی بس یہ جیکٹس وغیرہ, اتنی موٹی موٹی جیکٹس ٹنگی ہوئی تھی نا, تو کچھ ویسی ایک گرمی تھی, اپنی گرمی تھی, اور ایک یہ جیکٹس گلوز وغیرہ سب تھے, تو اس کی گرمی ایک الگ گرمی تھی. اس ایریے میں بہت زیادہ گرمی تھی. یہ جو لیڈیز ہیں یہ جیکٹس دے رہی تھی سب کو 1 بائی 1. تو ان کی ہمت تھی جو یہ اسکارف وغیرہ پہن کے, اس طریقے سے شوز وغیرہ پہن کے, اور یہ کھڑی ہوئی تھی. تو بس یہ سب کو جیکٹس وغیرہ دے رہی تھیں کہ بھئی یہ آپ لوگ لے لیں. یہیں ہمارے ایڈیٹر صاحب جو تھے عباد صاحب, اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی ان کی. ایک دم گرمی کا ایک بھپکا سا پڑا نا, تو ان کو ایک دم سے نا وامٹ شروع ہو گئے تھے, پیلی پیلی الٹیاں سی آنے لگی تھیں ان کو. تو لیکن وہ ایک ہی دفعہ ان کی ذرا طبیعت خراب ہوئی, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ باہر بیٹھے رہے تو ریلیکس ہو گئے تھے. اندر بھی گئے اور باہر بھی گئے تو ریلیکس ہو گئے تھے.
تو بس سب کی جیکٹس وغیرہ اس نے دے دی، ہم لوگ سب اندر کی طرف انٹر ہو گئے تھے۔ یہیں آ کے عباد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، الٹی وغیرہ ہو گئی تھی اس کو، تو میں اس میں لگ گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، تو میں نے ویڈیو کو بند کر دیا تھا، میں نے اس کو دیکھا تو پھر ہم لوگ اندر ہوئے تو سب گرمی میں جیکٹس پہننے لگے تھے، تو میری جو امی تھی میں ہم سب ہنسنے لگے، اتنا ہنس رہے تھے کہ اتنی گرمی ہے اور سب جیکٹ پہن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میری امی ہنس رہی ہیں، میں بھی امی سے اپنی یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا امی کیسے پہنے ہم جیکٹ، یہ لوگ کس طریقے سے پہن رہے ہیں، مطلب اتنے ایکسائٹیڈ تھے اندر جانے کے لیے کہ انہوں نے باہر گرمی میں بھی جیکٹ پہن لی تھی، لیکن میں نے، میرے بھائی نے اور میری امی نے ہاتھ میں ہی جیکٹ لے لی تھی، ہم نے پہنی نہیں تھی کہ ہم اندر جا کے پہنیں گے، کیونکہ یہ لوگ اندر انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے کہ آپ جیکٹس باہر سے پہنیں۔ تو بس میری بھابھی نے اور میری بھتیجیوں نے سب نے جیکٹ پہن لی تھی، تو پھر میرے بھائی کو تھوڑا سا غصہ آیا، انہوں نے جا کے اس کو بولا، جو کھڑا ہوا تھا وہاں لڑکا، کہ بھائی یہ سب کو جیکٹس پہنا دیو، یہاں اتنی گرمی ہے، کم از کم اندر تو جانے دو، لائن لگا کے کھڑا کروا دیا، اندر جانے دو۔ تو میں بھی ساتھ ساتھ گئی اس کے بات کرنے، تو اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا تو سب اندر جانے لگے تھے، لیکن ابھی سب نے بس ایک ایک، کسی نے ایک ہاتھ میں جیکٹ لٹکا لی تھی، کسی نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی، ادھر گرمی کا بہت عالم تھا۔ یہ میرا بھائی دیکھے پریشان ہو کے ان سے بات کر کے آیا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو پریشان ہو کر آیا۔ ابھی شور کی آواز آئی ہوگی، میں اس روم میں بیٹھی ہوئی ہوں تو وہاں ذرا باہر سے آواز آ جاتی ہے، بائک گئی ہے تو باہر سے آواز آ جاتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز کو اگنور کیجیے گا کہ شور آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے باہر روڈ پہ گھر ہے تو ہلکی پھلکی بائک وغیرہ نکل جاتی ہیں، رکشا وغیرہ، تو وہ آواز آ جاتی ہے۔ تو بس ہم لوگ اسی طریقے سے لائن میں کھڑے رہے، اور کھڑے کھڑے پھر ہم انٹر ہوئے اندر۔ یہ دیکھیں میرے بھائی کے ہاتھ میں جیکٹ ہے، ہم نے پہنی نہیں تھی۔ میں اندر جا کے اپنے بھائی سے کہنے لگی جیکٹ پہن لے، سردی ہو رہی ہے، کہہ رہا ابھی جو باہر کی گرمی ہے وہ تو ختم ہونے دے، یعنی کہ پسینہ بہت آیا ہوا تھا، لیکن بڑا اچھا، اندر آتے ہی ہم لوگوں کے چہرے پہ ایک ہنسی آ گئی تھی، اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا، بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، تقریباً یہ بات کتنا ہوگا، 10 سینٹی گریڈ ہوگا، اتنا تھا، 10 تھا، -10 تھا، اتنا ہوگا، بہت زیادہ ٹھنڈا، اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنا مزہ آیا یہاں پر۔ آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور یہاں پر آئیں، میں نے آپ کو بتایا سارا کہ 1 گھنٹے میں تو آپ لوگ بالکل بھی انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم 1500 کا ٹکٹ لے لیں اور ہم انجوائے کر لیں گے، 1 گھنٹے والے کو تو بالکل بھی، جیسے ہی 1 گھنٹہ ہو رہا تھا اور ان کے سارے جو ورکر وغیرہ تو جو بھی تھے وہ سارے آ رہے تھے اور آ کے نکال رہے تھے، تو ہمارے ہاتھ میں بیلٹ تھے، تو ہمیں بھی انہوں نے بولا کہ بھئی 1 گھنٹہ ہو گیا نکلے، تو پھر ہم نے اپنا بیلٹ دکھایا پریمیم کا، تو انہوں نے پھر وہ ہمیں کہا آپ سائڈ میں ہو جائیں، آپ کا، ہمارا 12 بجے تک کا تھا۔ میں اپنی امی سے بھی، میری امی کھڑی ہیں میں امی کی خاص طور پہ ویڈیو بناتی ہوں، تو یہ میری جنت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، تو بس آپ لوگ بھی میری ماں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور کرے، اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ تو ہم اپنی امی سے یہی کہتے ہیں کہ امی آپ جیکٹ پہن لیں، جوڑوں میں درد نہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، پر ہم نے بھی جیکٹ پہن لی، میرے بھائی نے بھی جیکٹ پہن لی، پر میری امی نے تقریباً 1 گھنٹے تک میری امی ایسے ہی رہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر آئے، یہاں آ کر میری جو چھوٹی والی بھابھی تھی وہ گر گئی تھی، ایک دم سے پاؤں کی گرپ نہیں جمی، کیونکہ برف تھا، اتنا اندازہ نہیں تھا کہ برف میں مطلب پاؤں سلپ ہو جائے گا، ہمیں بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ سلپ ہو جائے گا، تو بس وہ اس کا ایک دم پاؤں سلپ ہوا تو وہ گر گئی۔ میں اس طرف ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلا، وہ بڑی زور سے گری تھی، اور ساتھ ساتھ میری چھوٹی بھتیجی جو نبائشہ میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی گری، اس کے سر پہ لگی تھی تو اس کو وامٹنگ وغیرہ شروع ہو گئی تھی۔ تو بہرحال سارے پھر اپنی اپنے انجوائے کرنے میں لگ گئے، کوئی سائیکلنگ کرنے لگا، تو کوئی ہاتھوں میں لے لے کے اوپر جا رہے تھے سلائڈنگ کے لیے کہ ہم سلائڈنگ کریں گے، تو سب اپنے اپنے، یہاں پہ کوئی بچوں کو خطرہ نہیں ہے کسی چیز کا، سب بڑے الگ انجوائے کر رہے تھے، چھوٹے بچے الگ انجوائے کر رہے تھے، اور سب ایک ہی جگہ آ کے باہر آ رہے تھے، سب کو پتہ ہے کہ باہر اس جگہ سے آنا ہے، تو سب اسی جگہ آ رہے تھے، تو کوئی فکر والی بات نہیں تھی کہ ہم کسی بچے کے، یعنی کہ چھوٹے بچے تو بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، 2-3 سال کے بچے، ان کو تو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ 7-8 سال کا بچے آرام سے انجوائے کرتے رہے، ماں باپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بہت اچھا یہ ویو تھا، بہت مزہ آیا ادھر، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کرا، بچوں نے، بڑوں نے، سب نے بہت انجوائے کرا، بہت زیادہ انجوائے کرا، لیکن انجوائے جب ہو سکتا ہے جب ہم پریمیم ٹکٹ سے لیں گے، یعنی کہ بیڈ لیں گے، تو پھر انجوائے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں سلائڈ کر کے، یہ میرے بیٹے صاحب آئے، حنین، سلائڈنگ کر کے آ گئے تھے ایک دم سے،
نکلے باہر تو میں اس طرف ویڈیو بنا رہی تھی، تو میں نے پھر اچانک سے ادھر کیا آپ کو دکھانے کے لیے. تو ابھی ادھر سے میری سب ایک ایک کر کے آئیں گے. میری بھتیجیاں آ رہی ہیں، یہ چھوٹی عدیل کی بیٹیاں ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی کی ایشل اور زحا. ایشال نام ہے اور زحا نام ہے. تو یہ دونوں آ رہی تھیں، ایک میں دو دو بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی ایک دوسرے کا آسرا لے کے وہ چلتے کچھ تھے. یہ میری بھتیجی انوشا اور میری بیٹی آ رہی تھی. ان لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا. تو ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بھی ہنسی آ رہی تھی، یہ لوگ خود بھی ہنس رہی تھی کیونکہ اندر سے آ رہی تھی. اس میں سب بڑے چھوٹے سب بیٹھ رہے تھے. تو بس یہ سائیکل میری بھابھی بیٹھ گئی سائیکل میں. تو وہ سائیکل نا اصل میں جو یہ سلائڈ تھی نا، پسلنے والی، آئی مین جہاں یہ سائیکل چل رہی ہے نا، تو یہ پسلنے والی تھی. یہاں بھی گرپ بنی نہیں تھی. تو یہ گرپ بنتی تو پھر یہ سائیکل چلتی. بہرحال جیسے تیسے کر کے اس نے 2 3 دفعہ ویسے ہی کھڑے کھڑے چلایا، تو پھر وہ سائیکل چلانے لگی. ویسے تو سائیکل چلانے میں مزہ نہیں آتا، لیکن یہاں بہت مزہ آ رہا تھا. یہ میری بھابھی کی بہن ہے نشا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی. اس نے چلائی نہیں تھی سائیکل، تو وہ ساتھ پیچھے بیٹھ گئی تھی. اس کو ابھی تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اسٹارٹ ہی ہوا تھا. تو سب بڑے بھی بچے بن گئے تھے کہ اچھا لگ رہا تھا. اس طرح آؤٹنگ میں اچھا لگتا ہے کہ بڑے بھی بچے بن جائیں تو اچھا لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے مزہ ہی جب آتا ہے. اب بڑے بڑے ہی بنے رہے ہیں. بچوں کو ہم لوگوں نے ایک طرف کر دیا تھا، بڑے ہم لوگ سارے اپنے سب اپنا اپنا انجوائے کر رہے تھے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا. بس سب کو کہہ دیا تھا کہ سیف رہنا، کسی کے ساتھ جانا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے تو جانا نہیں، سیف لینا. اتنے بچے بڑے تھے، عقل مند تھے کہ وہ اپنا انجوائے کر رہے تھے. تو آپ لوگ بھی، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کہ کوئی خطرے والی بات ہو تو آپ لوگ انجوائے نہ کریں، تو آپ آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں. تو بس یہاں سے بھی بچوں نے سب چیزیں لی. یہ چھوٹی چھوٹی سی ایک پلیٹس سی رکھی تھی، ٹپ نمار ایک چیز تھی، مطلب بیٹھنے کی چیز تھی، وہ ایک پلاسٹک کی تھی. تو یہ سب لے کے جا رہے تھے اور اوپر کی طرف گئے تھے یہ لوگ سلائڈنگ کرنے. 2 3 قسم کی سلائڈنگ تھی، کچھ ایسے ہی ابھی آپ کو آگے جا کے میں دکھاؤں گی، کچھ اس طریقے کی تھی. تو اس میں میرے بھائی بھی گئے تھے، بڑے بھی، وقاص بھی گیا تھا، میرا چھوٹا بھائی بھی گیا تھا اور عدیل بھی گیا تھا. تو یہ لوگ سب نے مل کے سلائٹنگ کی. دیکھیں اس طریقے سے انجوائے کر رہے تھے. آگے ایک بندہ کھڑا کیا تھا سیفٹی کے لیے تاکہ آگے تک بچے نہ جائیں، تو وہ اپنے پیروں سے بچوں کی سلائڈ کو، مطلب جو جس میں وہ بیٹھ کے آ رہے تھے اس کو وہ روک لیتا تھا. تو بس اسی طریقے سے آپ لوگ انجوائے کریں. دیکھیں آپ تھوڑا سا، میں اپنی وائس بند کرتی ہوں تو آپ لوگ دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں. یہ دیکھیے، یہ میری اماں کھڑی ہیں نبیشہ کو لے کے. نبیشہ کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی، تو میرے بھائی آیا، کہنے لگا امی اس کو مجھے دے دیں، کیونکہ امی سے لیا نہیں جاتا اتنی دیر تک. ان کے ہاتھوں میں اور انگلیوں میں درد ہو جاتا ہے، ان کو تھوڑا سا درد کا پرابلم ہے. یہ بعد آئے ہیں سلائڈنگ کر کے. تو اس کو میں نے زبردستی کیا تھا، حالانکہ اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن میں نے کہا تھوڑا سا انجوائے کر، سردی ہے ادھر، تھوڑا سا آؤ ٹھنڈ میں، گرمی سے نکلو تو شاید طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو بس یہ دیکھیں میرے بھائی نے لے لیا نبیشہ کو. تو بس آپ لوگ میری امی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے. ان کی جو تکلیف ہے، ان کو جوڑوں کا بہت درد ہے، ان کی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن بڑی اپنی ہمت سے وہ چلتی پھرتی رہتی ہے. تو یہ دیکھیں ہم لوگ اس طرف آ گئے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک مشین لگائی ہوئی تھی اوپر کی طرف. یہ مشین دکھ رہی ہے آپ کو، اس میں سے برف اوپر سے گر رہی تھی اور یہ جگہ ہمیں بہت اچھی لگی. پوری سب جگہیں اچھی تھی، لیکن یہ جگہ بہت پسند آئی ہم لوگوں کو. اور اس جگہ پہ یہ ایئر لفٹ تھی تھوڑی سی. یہ لوگ یہ دیکھیں، یہ میرے بھائی صاحب جا کے یہ گر جائیں گے عدیل. یہ گر گئے، وہ کہہ رہا تھا میرا پیر پھسل رہا تھا باجی، تو میں اس وجہ سے تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو گیا. اوپر سے آیا، میں نے کہا نا کہ بڑے بھی وہاں بچے بن گئے تھے، بڑا انجوائے کیا ہم لوگوں نے. آپ لوگ بھی جائیں گے تو آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. تو ایک ایک کر کے یہ سب لوگ آ رہے تھے وہاں سے ایئر لفٹ میں. تو سب نے اس میں بیٹھے، سوائے بچیاں بیٹھی تھیں اور میری بھابھیاں وغیرہ نہیں بیٹھی تھیں.
تو یہ بس یہاں اتنا مزہ آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا اوریجنل سی برف گر رہی ہے اوپر سے، برف آ رہی تھی، تو ہم اسی جگہ آ کے کھڑے ہو کے پکچرز وغیرہ بھی ہم نے لی یہاں پر کھڑے ہو کے۔ اور زیادہ تر ہم نے ٹائم یہی کیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا جھولا رکھا ہوا تھا، تو اس میں میری امی بیٹھ گئی تھی جا کے میری بھتیجی کو لے کر، تو وہاں بیٹھ کے جو جس نے بیٹھنا تھا وہاں عباد بھی بیٹھ گیا تھا، تو ایک ایک کر کے ہم سارے یہاں پر آ گئے تھے۔ یہ میرے بھائی آ گئے، یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے کر کے ہم گر گئے تھے کیونکہ یہ گر گیا تھا، تقریباً لوگ گرے وہاں سے، میری بھابھی سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور یہ بھی سلپ ہو گیا تھا۔ تو یہ نا کیمرہ لگا تھا، یہ کیمرہ گھوم رہا تھا، تو اس میں ایکشن کرنے ہوتے تھے کھڑے ہو کے، اور بس کیمرہ گھومتا جا رہا تھا، ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ہم نے بنوایا تاکہ یہ ہم بنوائیں گے تو یہ ساتھ میں LED لگی ہوئی ہے وہاں پر، ہماری پکچرز وغیرہ مووی وغیرہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری وہاں پر آ جائے گی۔ تو یہ ہم نے بنوایا تھا، بڑا اچھا لگا تھا ہم لوگوں کو۔ یہ دیکھیں یہ سامنے آ رہی ہے نا ویڈیو، اس طریقے سے یہ LED میں ویڈیو بنتی تھی۔ تو سب نے ایک ایک کر کے کھنچوایا، پہلے میرے بھائی کی فیملی گئی، پھر میرے بھائی کی جو سالی ہے نشا اس کی فیملی گئی، پھر میں گئی۔ تو اذان ہو رہی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے اسکپ کرتی ہوں۔ یہ دیکھیے یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے تھے، سردی بہت زیادہ اندر ہو گئی تھی، اتنی زیادہ، تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر باہر جاتے ہیں، تو ہم لوگ سب تھوڑی دیر باہر آ کے بیٹھ گئے۔ تو امی آلریڈی باہر آ چکی تھی، وہ کافی دیر سے باہر بیٹھی ہوئی تھی امی میری اور میرا بیٹا عباد، تو ہم لوگ بھی آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ باہر اتنی گرمی ہے لیکن ہم نے پھر بھی جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، کیونکہ اندر کی اتنی سردی تھی کہ ہاتھ پیر، یعنی کہ جب ہم شوز بھی پہنے ہوئے تھے تو شوز میں بھی ہاتھ پیر جو ہے وہ اکڑ رہے تھے، ساکس بھی تھے اور شوز بھی تھے۔ تو بس تھوڑی دیر ہم باہر بیٹھ کے سب لوگ ہم اندر آ گئے۔ تو اس جگہ پر ہم لوگ گئے، ہم گئے نہیں تھے، تو بچے ہی، آپ کو پتہ ہے بچے گھومتے پھرتے ہیں اندر کی طرف، وہ ہمیں لے کے گئے کہ پھپھو آپ یہاں سے آئیں۔ تو ہم یہاں پر آئے تو یہاں بچوں کا ایک چھوٹا سا بنایا ہوا تھا ایک جگہ، یہ دیکھیں صوفے کی طرح یہ برف کا صوفہ بنا تھا، تو میرے بیٹے نے بیٹھ کے یہاں پر انہیں نے پکچر کھنچوائی، اور یہ صوفہ اور ٹیبل سا بنا ہوا ہے، یہ برف کا بنا ہوا تھا۔ تو میں نے بھی بیٹھ کے دیکھا تھا، تو کپڑے تھوڑے سے گیلے ہوئے تھے، میں سمجھی ایسے ہی کوئی ایسے ہی کچھ بنا ہوا ہے، لیکن ہوئے تھے، گیلا پن تھا، ٹھنڈی تھی، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تو بہرحال بڑا اچھا یہ ویو تھا اور بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے، بڑا مزہ آیا۔ تو میں آپ سے کہوں گی آپ لوگ ضرور جائیں ونٹر لینڈ، اور یہی پریمیم میں ہی جائیں تو انجوائے کر سکیں گے۔ تو یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی ایک وہاں پہ یہ تھے سلائڈس، مطلب اس میں بچے بیٹھ کے چھوٹے بچوں کے، 2 2 3 3 سال کے بچوں کے یہ تھے، تو اس میں بیٹھ کے ذرا گھومنا تھا۔ تو ابھی وہ 1 گھنٹے والوں کو نکال رہے تھے، جن کا 1 گھنٹہ تھا، تو ان کو نکال رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں تو ہم بعد میں اندر آئیے گا۔ تو ہم ایک طرف ہو گئے، پھر ہم بعد میں اندر آئے۔ میرے بھائی اور میرا بھائی میری بھتیجی کو لے کر آیا، اس کو بٹھایا تو اس کو کھلا رہا تھا۔ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ بہت کرتے ہیں، ہمارے گھر کی چھوٹی چھوٹی سی پریاں ہیں، یہ سب بڑے ہو گئے ہیں پر یہ چھوٹی چھوٹی پریاں ہیں۔ یہ دیکھیں یہ انہوں نے مصنوعی برف کی یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے بنا اتنا خوبصورت، تو انہوں نے کہا یہ مصنوعی برف کا بنایا ہوا ہے، یہ ٹیری بیئر بنا ہوا ہے، پنک کلر کا ہے، بڑا پیارا لگ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہم اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے، یہ ٹائرس سے بنائے ہوئے کلرفل سے۔ یہ میری بھتیجی ہے، ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہی ہے سب چیزوں کو، تو ہم خود بھی ہاتھ لگانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ پھر ہم لوگ اس جھولے پہ بیٹھے اور بڑا مزہ آیا اس پہ لوگوں، فرسٹ ٹائم جب بیٹھے تو میری بھابھی کی، چھوٹی بھابھی کی چیخیں نکل گئی تھی اور میرا ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ میں نہیں بیٹھتی جھولوں وغیرہ میں، کیونکہ ایک تو میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور دوسری بات یہ کہ میں خود بھی نہیں بیٹھتی، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، میرا جی متلانے لگتا ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں جھولوں میں نہیں بیٹھ پاتی۔ یہ میری بھابھی تھی، یہ ڈس بیلنس ہو رہی تھی، یہی چیخیں مار رہی تھی، فرسٹ ٹائم بیٹھی تھی، اتنی زور سے چیخیں مار رہی تھی، تو سب اس کو دیکھ دیکھ کے ہنس رہے تھے، میری بھی ہنسی بہت نکل رہی تھی۔ جب یہ فرسٹ ٹائم بیٹھی تو اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے یہ گھومے گا، تو جب یہ سیکنڈ ٹائم بیٹھی تو بالکل صحیح بیٹھ گئی تھی، لیکن ان لوگ کہہ رہے تھے، مجھ سے پیچھے لگے ہوئے تھے میرے بھائی بھی اور میری بھابیاں بھی، سب کے، میری امی بھی کہہ رہی تھی کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، پر میں نہیں بیٹھی۔
پھر سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اندر جو براؤنی تھی، آئس کریم تھی اور ہاٹ کافی تھی، تو یہ کافی وغیرہ ہم نے لی، تو یہ سب اسی 2,500 میں ہی تھا اور فری تھا یہ سب کچھ۔ براؤنی پیسوں کی لینی ہوتی تھی، اور باقی آئس کریم اور ہاٹ کافی جو تھی وہ انہی پیسوں میں تھی، ٹکٹس میں تھا وہ، الگ سے پیسے نہیں دینے تھے۔ پھر اس جگہ پر آئے ہم لوگ، کھڑے ہو کے ہم لوگوں نے پکچرز بنوائی، پکچرز کے بھی پیسے تھے، 100 روپے کی ایک پکچر تھی، تو ہم لوگوں نے کافی پکچرز کھنچوائی تھی، جگہ جگہ کھڑے ہو کے ہم نے پکچرز کھنچوائیں۔ تو بس یہ وقاص صاحب جو ہے سلائڈنگ کر کے باہر آ رہے تھے، تو میں نے وقاص کو بولا ادھر دیکھنا، تو واپس اندر ہو کے ادھر دیکھنے لگا۔ بہت اچھا ہے یہ، اللہ اس کو زندگی دے، بالکل احساس نہیں ہوتا کہ یہ میرے مطلب بھابھی کی سالی کا شوہر ہے، بالکل میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بہت بہت اچھا ہے، اللہ پاک اس کو صحت دے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ ایسا رہتا ہے جیسے ایک فیملی کی طرح۔ تو بس پھر یہ لوگ دوبارہ سلائڈ پہ بیٹھے، ادھر کوئی بھی نہیں ہے بچہ، صرف میرے بھائی بھابھی اور میری بیٹی بھتیجی ایک، بس سارے بڑے بڑے بیٹھے ہیں یہاں بیٹھ کے، یہاں آ کے آؤٹنگ کی جگہ پر آؤ تو سب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بچے، اور واقعی بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے۔ میرا بھائی بھی کہہ رہا تھا ایک دفعہ بیٹھ کے تو دیکھ لے، بیٹھ کے تو دیکھ لے، پر میں نہیں بیٹھی، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے نا جھولوں سے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں نہیں بیٹھ پاتی اور میری طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ لوگ انجوائے کر رہے تھے، تو میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی، میں بھی ساتھ ساتھ چیخیں مار رہی تھی ان کے ساتھ ساتھ ہی مار رہی تھی۔ تو میری امی جب بھی آ کے مجھ سے کہنے لگی کہ تو بھی بیٹھ جا، میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں بیٹھنا۔ تو اب میری بھابھی کو ذرا وہ صحیح ہو گیا تھا، لیکن نشا جو تھی وہ پھنس گئی تھی بیچ میں، وہ بیچ میں تھی، وہ تھوڑا سا گھبرا گئی تھی۔ تو بہرحال اچھا رہا سفر، بڑا اچھا انجوائے بھی کیا ہم لوگوں نے، بہت مزہ آیا۔ امی جو تھیں وہ باہر بہت غصے میں بیٹھی تھیں، بہت زیادہ ان کو گرمی لگ رہی تھی اور وہ اندر بھی نہیں آ پا رہی تھیں، تو وہ سب پہ غصہ کر رہی تھی کہ سب کو بلاؤ، مجھے بھی ڈانٹ رہی تھی اور سب کو ڈانٹ رہی تھی۔ میں تو آ کے بیٹھ گئی تھی، سب کو انہوں نے ڈانٹا، خوب ہی ڈانٹ پلائی کہ گھر نہیں چلنا، یہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی گرمی سے۔ بس اب ہم لوگ یہ واپسی کی طرف تھے، ہم لوگ باہر آ چکے تھے، سب 7 بجے کا ٹائم تھا، تو واقعی ہم لوگ 2 ڈھائی بجے سے اندر تھے اور 7 بج گئے تھے، تو بس ہم لوگ باہر آ چکے تھے، دوبارہ ہم لوگ اندر نہیں گئے، کیونکہ امی سے خالی ہم ہی لوگ نہیں، جو ہماری یہ بھابھی کی جو بہن ہے نشا، یہ جا رہی ہے ابائے میں، یہ تک ڈرتی ہے ہماری امی سے نا، کچھ بھی نہیں بولتی امی سے، امی جو مرضی اس کو بول دیں، کچھ بھی نہیں بولتی۔ بس اب یہ ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں، تو بس وہاں جا کے ہم لوگ ہم ابھی بھی ہم لوگوں کے باڈی میں اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا گرمی کا۔ یہ میری جنت جا رہی ہیں، سلو سلو، آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، سب کو لے کے، سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے غصے سے، تو سب کو لے کے جا رہی ہیں یہ۔ تو بس ہم لوگ باہر آ گئے، تو ہم لوگ باہر آ کے بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی 12 بجے تک کا ٹائم ہے، ابھی 7 بجے، تھوڑی دیر باہر بیٹھ کے پھر ہم لوگ اندر آ جائیں گے، لیکن نہیں، پھر بھوک بھی بہت لگ گئی تھی، بھوک کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہاں پر ہم لوگ کھڑے ہو کے میرے بھائی اور وقاص جو تھے، عدیل اور وقاص دونوں، اور فضیل میرا بھائی، وہ پکچرز وغیرہ ان سے لے رہے تھے، ویڈیوز وغیرہ لے رہے تھے، سب چیزیں لے رہے تھے۔ تو ہم لوگوں نے آگے جا کے وہاں سے جوس وغیرہ بچوں کو دلایا اور پاپ کارنز وغیرہ دلائے، تو ہم نے کہا چلیں یہ لوگ جب تک لے رہے ہیں تو ہم لوگ باہر نکل کے، پارک سا بنا ہوا تھا، ہم نے کہا وہاں بیٹھتے ہیں ہم جا کے۔ تو بس ہم لوگ یہاں پر باتیں کرتے ہوئے نکلنے لگے کہ کیا کرنا ہے، رکنا ہے کہ جانا ہے، لیکن 7 بج گئے تھے، ہم نے کہا اب کیا کریں گے رک کے، ابھی بھوک بھی لگ گئی ہے، کیونکہ صبح کا ناشتہ کر کے دوپہر کا کھانا کھایا نہیں تھا، اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے تھے کہ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور ہم لوگ نکل گئے تھے، تو وہ بس انجوائے کرتے کرتے بھوک کا احساس نہیں ہوا، جب وہاں سے نکلے تو اب 7 بج رہے تھے، تو بھوک کا احساس ہوا کہ اب بھوک بھی لگ رہی ہے۔ تو بس میں بھی یہ اتر رہی تھی آہستہ آہستہ آرام سے، میں نے اپنے آپ کو تو دکھا نہیں سکی، تو میں تھوڑی دیر رکی، تو رک کے میں نے کہا کہ چلیں چلتے رہیں، چل کے ہم لوگ ادھر جا کے بیٹھے، سیڑھیاں سے اتر کے، تو بس ادھر ایک پارک سا بنا ہوا تھا، گھاس وانس لگی تھی، تو ہم لوگ جا کے ادھر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہم لوگوں نے وہاں بیٹھ کے باتیں آتے کری، لیکن اتنی گرمی تھی باہر، تو ہم یہاں باہر بیٹھے تھے تو ہمیں یہاں پر گرمی کا احساس بالکل بھی نہیں ہوا۔ وہاں سے نکل کے ہم لوگ پھر میں نے آپ کو بتایا بھوک لگ رہی تھی، تو یہاں ہم ہوٹل آ گئے، بات ہوٹل کا نام کیا تھا؟ کوکونٹ گروف ہوٹل کا نام تھا، کوکونٹ گروف،
ہاں، کوکونٹ گروو ہوٹل کا نام تھا، میری بھتیجی نے ڈیسائیڈ کیا تھا انوشا نے کہ اس ہوٹل میں چلتے ہیں، اپنے بابا سے کہا تو ہم لوگ اس ہوٹل میں آ گئے۔ وقاص کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اسی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھوک لگی ہے تو کھانا یہ لوگ کیا پکائیں گی گھر جا کے، اور پکائیں گی اور کھائیں گی۔ پکا کے تو کھانا آئے ہوئے تھے، لیکن اب کیا وہاں گھر جا کے کرنا، تھکن ہے تو بھاری کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو یہ وقاص نے پلان کیا تھا سارا، تو ہم لوگ بس یہاں آ گئے۔ کوکونٹ گروف ہوٹل کا نام ہے، تو ہاں کچھ اسی طرح کا نام تھا۔ ہم لوگ بس یہاں آئے، آ کے ہم لوگ پہلے سوچا کہ ہم لوگ باہر بیٹھتے ہیں، تو ہم لوگ جب باہر تھوڑی ابھی کھڑے ہوئے ہی تھے تو ہمیں اتنی گرمی لگی، بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، تو پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم باہر نہیں، ہم لوگ اندر ہی بیٹھیں گے۔ اندر اے سی تھا، ٹھنڈا تھا، تو ہم لوگ اندر ہی بیٹھیں گے۔ تو سب ایک ون بائی ون کر کے سارے اندر کی طرف ہو گئے کہ چلے یہاں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھائیں گے۔ تو بس جب آؤٹنگ کر رہے تھے اس ٹائم بھوک کا احساس نہیں ہوا، لیکن اب جیسے ہی ہم ریسٹورنٹ میں اندر آئے تو اور زیادہ بھوک بڑھ گئی، کیونکہ خوشبو بہت زیادہ آ رہی تھی۔ تو یہ بس ویٹرز وغیرہ اندر آ گئے تھے، ہمیں بٹھانے وغیرہ مینیج کرنے آ گئے تھے کہ آپ لوگ ادھر ادھر۔ تو ہم لوگوں نے پھر ایک ٹیبل ڈیسائیڈ کیا اور ہم لوگ سارے اس پر بیٹھ گئے۔ تو بس بیٹھ کے تھوڑا سکون کا سانس لیا، پھر ہم لوگ فریش ہونے اندر گئے، واش روم وغیرہ میں جا کے گئے، فریش ہوئے وہاں جا کر۔ بڑا صاف ستھرا ان کا ماحول تھا۔ تو بس پھر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، یہاں پر کھانا آرڈر کیا۔ چلے بس کھانا آ گیا تھا تو ہم کھانا وانا کھانے لگے تھے۔ تو تھینک یو فار واچنگ، اجازت دیجیے، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔